معلم کا راز۔ حسن میرے بچوں کا معلم علم و فضل میں یکتا تھا۔ نہایت محنت اور تنہید سے بچوں کو تعلیم دیتا تھا۔ اس میں دیگر معلموں کی طرح رعونت اور خود پسندی نام کو نہ تھی، اس لیے وہ ہمارے خاندان میں بہت جلد ہر دل عزیز ہو گیا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ دبلا پتلا لمبے قد کا آدمی تھا۔ اس کا رنگ بالکل سرسوں کے پھول کی طرح زرد تھا۔ اس کے چہرے کے خد و خال جو کسی زمانے میں موزوں اور دل فریب ہوں گے بگڑ چکے تھے۔ گال پچکے ہوئے اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ لاغری کی وجہ سے پیشانی حد سے زیادہ چوڑی اور کان بہت لمبے لمبے دکھائی دیتے تھے، مگر ان تمام نقائص کے باوجود اس کے چہرے پر ملاحت ضرور تھی۔ بچے اس سے محبت کرتے تھے اور وہ بھی بچوں کو دل سے چاہتا تھا۔ جہاں اس میں یہ سب خوبیاں تھیں، وہاں ایک عیب بھی تھا، وہ یہ کہ قمری مہینے کے آخری 3-4 دن وہ ضرور رخصت پر گزارتا۔ جب وہ رخصت کے دن گزار کر واپس آتا تو اس کی حالت بہت ہی خراب ہوتی، شکل و صورت بھی بالکل ڈراؤنی ہو جاتی تھی۔ ہمیں اس کی عجیب و غریب عادت اور بدتر حالت پر تعجب ہوا کرتا۔ ساون کا مہینہ تھا۔ میری ملازمہ صبح سویرے وضو کرنے باہر نل پر گئی۔ اس نے دیکھا کہ بیل کے نیچے ایک کالا پھن دار سانپ رینگتا ہوا جا رہا ہے۔ ملازمہ نے شور مچایا۔ اس کی آواز دوسرے ملازم لاٹھیاں لے کر آ پہنچے، لیکن اتنے عرصے میں سانپ نوکروں کے گھروں سے آگے جا کر حسن کے کمرے کی طرف چلا گیا اور ایک روزن کے ذریعے اس میں داخل ہو گیا۔ حسن کا کمرہ مقتل تھا کیونکہ اسے رخصت پر گئے دوسرا دن تھا۔ اب اگر سانپ کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تو خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے یہ صلح ٹھہری کہ قفل توڑ کر سانپ کو مار دیا جائے۔ قفل توڑ جب لوگ اندر داخل ہوئے تو ان کے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ حسن چارپائی پر اوندھے منہ پڑا تھا، بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، منہ سے قفل جاری تھا اور اس کا داہنا ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا جسے سانپ نے ابھی کاٹا تھا۔ سانپ مار دیا گیا اور حسن کو ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ حسن کے متعلق لوگوں کو بڑی الجھن تھی، مگر وہ جلد صحت یاب ہو گیا۔ آخر حسب معمول وہ چوتھے دن اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ اس نے کسی بات کا جواب نہ دیا، لیکن جب ہم نے زیادہ مصر ہو کر اس عجیب و غریب راز سے آگاہ ہونا چاہا تو وہ بولا، یہ ایک بڑی اندھوناک داستان ہے جو میں بچوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ شاید اس راز سے آگاہ ہو کر ڈر جائیں اور مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ رات کا وقت تھا۔ آم کے درخت پر کوئل اپنی دردناک آواز میں کوک رہی تھی۔ حسن ایک تخت پر بیٹھا اپنی داستان سنا رہا تھا۔ میرا نام حسنات احمد ہے، ریاست جموں کے موضوع انکھور کا رہنے والا ہوں۔ میرا دادا گاؤں کے چودھری تھے۔ ہماری کاشتکاری وسیع پیمانے پر ہوتی تھی۔ میرا باپ بچپن ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ دادا ہی میرے اور میری بیوہ ماں کے کفیل تھے۔ میرے چچا تحصیلدار تھے۔ دادا کو میرے باپ سے بہت محبت تھی اور مجھے ان کی نشانی سمجھ کر چاہتے تھے۔ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ یہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی۔ ہمارا مکان موضوع انکھور سے 1.5 میل کے فاصلے پر ایک فردوس نما خطہ ارضی میں واقع تھا، جس کے ارد گرد کئی ایکڑ زمین ہماری ملکیت تھی۔ ہمارا مکان بہت وسیع اور شاہانہ طرز کا بنا ہوا تھا۔ اس میں کئی ایک ڈیوڑیاں، غلام، گردشیں وغیرہ اور اڑے ترچھے کمرے بنے ہوئے تھے۔ مکان کے ارد گرد ہمارا شاندار باغ تھا جو کئی بیگھیوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس میں جا بجا چھوٹی چھوٹی نہریں جاری تھیں جو پاس کے ایک پہاڑی ندی سے کاٹ کر لائی گئی تھی۔ باغ سے آگے نکل کر ایک عظیم الشان ارضی میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی زعفران اور دھان کے کھیت ہوا میں لہراتے دکھائی دیتے تھے۔ دائیں بائیں ہار سنگھار کے درختوں کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ پچھواڑے کی طرف ندی کے کنارے میرے دادا نے ایک نال زمین میں بانس کے درخت لگوا رکھے تھے۔ یہ خوبصورت درخت اتنے گھنے اور سرسبز تھے کہ تھوڑی سی زمین بانسوں کا اچھا خاصا جنگل معلوم ہوتی تھی۔ اس عالیشان گھرانے میں اور سکینہ ہی صرف 2 بچے تھے۔ دنیا کے جھمیلوں سے چین کی اس بستی میں پرورش پا رہے تھے۔ میری اور سکینہ کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ ہم دونوں کی تعلیم کے لیے ایک معلم کی خدمت حاصل کی گئی۔ جب میں نے جموں جا کر مڈل کا امتحان دیا، میری عمر 16 سال تھی۔ جب نتیجہ نکلا تو سب لڑکوں میں میرا نمبر اول تھا۔ اب چچا کی رائے تھی کہ مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جموں بھیج دیا جائے۔ میرے جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔
مجھے اپنے عزیز و اقارب اور خصوصاً سکینہ کی جدائی بہت شاق تھی۔ میرا دل اندر ہی اندر بیٹھا جاتا تھا۔ سکینہ بھی بہت مغموم نظر آتی تھی۔ میری اور سکینہ کی حالت نگفتہ بھی تھی اور وہ بصور ہو رہی تھی کہ میں بھیا کو نہ جانے دوں گی۔ دادا اس کو دلاسا دے رہے تھے، میں خود پریشان تھا، مگر میں نے بڑے ضبط سے کام لیا اور بادل ناخواستہ ان لوگوں سے رخصت ہوا۔ 2 سال گزر گئے۔ میں کئی دفعہ چھٹیوں میں گھر آیا مگر سکینہ سے ملاقات نہ ہو سکی، کیونکہ اکثر ایسا اتفاق ہوتا رہا کہ اس موقع پر یا تو وہ ننہال ہو گئی ہوتی تھی یا اپنے باپ کے پاس۔ آخر جب میں میٹرک کا امتحان دے کر گھر آیا تو سکینہ وہاں موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں بجلی سی کود گئی۔ میں بھونچکا سا رہ گیا۔ 2 سال کے قلیل عرصے میں وہ کچھ سے کچھ ہو گئی تھی۔ اب وہ بجائے ایک معصوم اور شوخ لڑکی کے ایک سنجیدہ اور شرمیلی دوشیزہ تھی۔ وہ حسن و رعنائی کا شاداب پھول تھی۔ اس کے چشم غزالے میں غضب کا جادو تھا۔ نقش بھی بہت دلکش تھے۔ بوٹا سا قد اور گدریا سا بدن محشر برپا کر رہا تھا۔ اس کی لاسان حسن میں ایک مغناطیسی کشش تھی جس سے میں محصور ہو گیا اور مجھے اس کو مخاطب کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ وہ نگاہیں نیچے کیے خاموش بیٹھی تھی، لیکن کبھی کبھی کنکھیوں سے میری طرف دیکھ لیتی تھی۔ وہ بہت خوش معلوم ہوتی تھی۔ اس کے گال تمتما رہے تھے۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے کی متمنی تھی، مگر باوجود انتہائی کوشش کے میں زبان نہ ہلا سکا۔ چند لوگوں میں میری ہچکچاہٹ دور ہو گئی اور میں محسوس کرنے لگا کہ سکینہ میرے دل کی گہرائیوں میں اتری جا رہی ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں باہر مردانے میں سو رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ دادا ایک طرف بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ دادا کہہ رہے تھے، بیٹا اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، جانے کس وقت وعدہ پورا ہو جائے۔ مجھے حسرت ہے کہ حسنات کا صحرا دیکھ لوں۔ ابا جان، میرا ارادہ ہے کہ حسنات کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں۔ اگر ابھی اس کی شادی کر دی تو وہ اس سے محروم رہ جائے گا۔ دوسرے، سکینہ بھی نادان ہے، 3-4 سال کوئی بڑی بات نہیں۔ چچا بولے، سکینہ سے میری شادی؟ میری رگو پے میں شادمانی کی لہر دوڑ گئی، مگر آنکھیں بند کیے چپکا پڑا رہا۔ دادا اور چچا دیر تک اس امر پر بحث کرتے رہے۔ خوشی کے دن چشمے زدن میں گزر، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ انٹر پاس کرنے کے بعد مجھے علی گڑھ بھیج دیا گیا۔ اب میرے اور سکینہ کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا، لیکن چند ماہ بعد اس کے خط دیر سے آنے لگے اور پھر رفتہ رفتہ بالکل بند ہو گئے۔ گرمی کی چھٹیوں میں جب میں گھر آیا تو وہ مجھے ملی، مگر بہت سرد مہری سے اس کی بے رخی پر میں بہت حیران ہوا، لیکن اس کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ دن گزر چکا تھا، آفتاب غروب ہو رہا تھا، آسمان پر سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ ہار سنگھار کے درختوں پر سورج کی آخری کرنیں پڑنے سے تمام جنگل شعلہ جوالا بن گیا تھا۔ سکینہ باغ کے سرے پر دیوار کے قریب کھڑی تھی۔ ہار سنگھار کی نارنجی پھولوں کا عکس اس کا رخ زیبا پر عجیب بہار دیتا تھا۔ وہ جنگل کا پرکیف نظارہ دیکھنے میں محو تھی۔ اس کی گود میں ہرن کا ایک ننھا سا بچہ تھا اور ہاتھ میں شیشے کی بوتل تھی جس سے وہ ہرن کے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ اس وقت اس کا حسن حیران وحشت کو مات کر رہا تھا۔ مجھ سے نہ رہا گیا، دبے پاؤں اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ سکینہ، میں نے کہا۔ سکینہ میری طرف دیکھے بغیر بولی، حسن دیکھو کیسا اچھا سما ہے، لیکن تم سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ میں نے کہا، ایسی بیہودہ باتیں مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس نے منہ بنا کر کہا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ تم بہت بے اعتنائی سے پیش آتی ہو۔ میں نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے۔ سکینہ بولی، نہیں، اس سے پہلے تمہیں میرے ساتھ بہت محبت تھی۔ محبت سے کس نے انکار کیا ہے؟ سکینہ نے کہا، خون کی محبت تو قدرتی ہوتی ہے، مگر تم اس محبت کو اور ہی رنگ دینا چاہتے ہو۔ سکینہ کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے رنج ہوا، حتیٰ کہ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور چارپائی پر پڑا رہا۔ چاندنی رات تھی، ہوا کی نرم اور خوشگوار جھونکے راحت پہنچا رہے تھے۔ باغ کا پتا پتا خوشبو میں بسا تھا۔ سب دنیا محو خواب تھی، مگر مجھے نیند کہاں۔ میں بے چینی سے کروٹیں لے رہا تھا۔ 12 بجے کے قریب مجھے دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی۔
میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو باڑ کے پیچھے سایہ دکھائی دیا۔ میں بہت حیران تھا کہ آدھی رات کو گھر سے باہر کون جا رہا ہے۔ آخر کھوج لگانے کے لیے اٹھا اور درختوں کے سائے میں اپنے آپ کو چھپایا۔ چپ چاپ تعاقب میں روانہ ہوا۔ جانے والا بہت دھیمی چال سے چل رہا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ سکینہ ہے اور بانس کے جنگل کے قریب جا کر رک گئی اور میں ایک درخت کے پیچھے اسے چھپ کر دیکھنے لگا۔ اتنے میں بانس کی ڈالیاں ہٹیں اور ایک نوجوان جس کے مقابلے میں چاند کا حسن بھی پھیکا تھا اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، سکینہ، آج کئی دن کے بعد تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ رفیق، میں آج آخری دفعہ تمہیں ملنے آئی ہوں، سکینہ بولی۔ سکینہ، خدا کے لیے ایسا نہ کہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، نوجوان نے کہا۔ سکینہ بولی، میں مجبور ہوں کیونکہ میں عنقریب اپنے چچا کے لڑکے سے جاننے والی ہوں اور میرے والدین کی یہی مرضی ہے۔ اچھی سکینہ، دل شکن باتیں زبان سے نہ نکالو اور بتاؤ، کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اگر محبت نہ ہوتی تو رات کے اس وقت ایسی جگہ کیا کرنے آتی؟ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ آخرکار کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گئی۔ مجھے سکینہ سے سچی محبت تھی، اس لیے میں نے دل میں عہد کر لیا کہ میں اس کی خوشی کو اپنی خواہشات پر قربان کر دوں۔ چنانچہ میں اسے کمرے میں گیا اور دادا کے نام ایک خط لکھا۔ میں نے سنا ہے کہ میری شادی سکینہ سے ہونے والی ہے، اسی وجہ سے میں گھر چھوڑ رہا ہوں۔ میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں کہ آپ کی تقیانوسی خیالات کے مطابق ایک دیہاتی لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی تباہ کر لوں۔ راکم حسنات احمد۔ یہ خط ایک لفافے میں بند کر کے میں اپنے سرہانے رکھ دیا اور خود ایک پرانے دوست کے پاس پشاور چلا گیا، جہاں اس نے مجھے ایک پٹھان کے سردار کی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے 30 روپے ماہوار پر ملازم کرا دیا۔ 1 سال تک میں نے خوب محنت سے کام کیا۔ سردار صاحب مجھ پر بہت مہربان تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ اپنی تعلیم جاری رکھوں۔ انہوں نے مجھے اس کی اجازت دے دی اور فیس وغیرہ کا خرچ بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ غرض یہ کہ میں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ تعلیم میں حاصل کرنے لگا۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے۔ اب میں BA پاس کر چکا تھا۔ شام کے قریب میں قصہ خوانی بازار سے گزر رہا تھا، کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے دیکھا تو میرے گاؤں کا ایک آدمی تھا۔ میں نے اس سے اپنے عزیزوں کی خیر و عافیت دریافت کی تو معلوم ہوا کہ چچا مر چکے ہیں اور 4 سال کا عرصہ ہوا کہ سکینہ کی شادی رفیق نامی ایک امیر زادے سے ہو گئی ہے، جو آج کل انکھوڑ کے قریب ہی جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس نے بتایا کہ دادا کی صحت خراب ہو چکی ہے اور مجھے یاد کر کے اکثر روتے رہتے ہیں۔ چچا کے انتقال کا مجھے بے حد صدمہ ہوا اور بوڑھے دادا کی افسوسناک حالت سن کر مجھ سے نہ رہا گیا اور میں گھر چلا آیا۔ مجھے دیکھ کر دادا گویا از سے نو زندہ ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے آوارگی کی وجہ پوچھی تو میں نے سکینہ اور رفیق والا سارا معاملہ انہیں سنا دیا۔ وہ میرے احسار اور نیک نیتی سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھے اشارے سے سکینہ کا وہ عالی شان محل دکھایا جو ہار سنگھار کے خوبصورت جنگل میں کھڑا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے آنے کی خبر گرد و نواح میں ایک دم پھیل گئی۔ لوگ میری ملاقات کو آنے لگے۔ دوپہر کے قریب سکینہ بھی آئی، جسے دیکھ کر میرا دل بجھ گیا۔ اس کا شاہانی رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، آنکھوں کے گرد سے ہلکے پڑے ہوئے تھے اور وہ بالکل ہڈیوں کا مالا بن رہی تھی۔ سکینہ، تمہیں کیا ہوا؟ میری زبان سے بے اختیار نکلا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر آنسوؤں کے 2 بڑے بڑے قطرے اس کے زرد رخساروں پر لگتے نظر آئے، جنہیں دیکھ کر میرا دل بہت آزردہ ہوا اور مجھے شک ہوا کہ شاید رفیق اس سے بدسلوکی کرتا ہے۔ لیکن سب نے رفیق کی تعریف کی۔ دوسرے دن سکینہ کے گھر میری دعوت تھی۔ میں نے دادا سے عذر کیا کہ رفیق مجھے ملنے نہیں آیا اور شاید ابھی تک وہ مجھے اپنا رقیب خیال کرتا ہے۔ میں وہاں نہ جاؤں گا۔ دادا نے کہا، تمہارا یہ خیال فضول ہے۔ رفیق تو گوشہ نشین آدمی ہے اور شاذ و نادر ہی گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلتا ہے۔ دوپہر کو میں اور دادا سکینہ کے گھر گئے۔ سکینہ کا مکان ایک ایسے خوبصورت باغ میں بنایا گیا تھا جس کا نظارہ بے حد دل فریب تھا۔ صحن چمن پر بلا کا نکھار تھا۔ صنوبر کے خوشنمار درخت اپنی موزوں کامتی پر مغرور نہایت شان و شوکت سے آراستہ سے
باغ کی کانٹ چھانٹ کسی کاریگر کے کمال کی شاید تھی۔ میں دلاویز فوارے چھٹ رہے تھے، چمن پھولوں سے پٹے ہوئے تھے، دلربا کشادہ روشنیوں کے گرد لالا زار کھلا تھا۔ مکان اپنی انوکھی طرز تعمیر اور قیمتی فرنیچر اور دیگر آرائشی سامان کے لحاظ سے بالکل قصر شاہی معلوم ہوتا تھا۔ سکینہ نے مجھے اپنے مکان کا کونا کونا دکھایا۔ پھر رفیق سے ملاقات ہوئی۔ در حقیقت رفیق نہایت ملنسار اور خلیق آدمی تھا۔ اس مختصر ملاقات ہی سے میں اس کا گرویدہ ہو گیا اور اس دن سے روزانہ سکینہ کے گھر جانے لگا۔ مجھے رفیق کے بغیر چین ہی نہ آتا تھا۔ انہیں ایام میں سکینہ کے طرز عمل سے مجھ پر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے ناخوش ہے۔ مجھے تعجب ہوتا تھا کہ وہ اتنی افسردہ کیوں رہتی ہے، مگر یہ راز کھل نہ سکا۔ رفیق تنہائی پسند تھا، سوائے چند خاص آدمیوں کے کسی سے میل جول نہ رکھتا تھا۔ علاوہ خوبیوں کے اس میں دو نقص بھی تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ موسیقی سے سخت نفرت کرتا تھا، دوسرے درویشیوں اور سیناسیوں کو سخت ترین دشمن تھا۔ سو یہ وجہ تھی کوئی ایسی اہم نہ تھی کہ سکینہ کی رنجیدگی کا باعث ہوتی۔ میں اکثر خیال کرتا شاید سکینہ کو مجھ سے بچھڑ جانے کا غم ہے۔ سردیوں کا موسم تھا۔ اپالو دیوتا کی نورانی کشتی فلک کی رنگینیوں سمندر کے عین منجدھار میں پہنچ چکی تھی۔ اس کی فیض رسانی سے کائنات کا ذرہ ذرہ سیل نور میں غرق ہو رہا تھا۔ میں جاں فضا سما دیکھ کر فرتے ان بساط میں دل کی کلی خود بخود کھل رہی تھی۔ لیکن رفیق کو ان نیز رنگینیوں سے کچھ لگاؤ نہ تھا۔ وہ اپنے پرتکلف کمرے میں آتش دان کے قریب ایک صوفے پر بڑے وقار سے بیٹھا تھا۔ سامنے ایک سیاہ آراسی میز پر چند کتابیں پڑی تھیں جن کے مطالعے میں وہ اکثر محو رہتا تھا۔ میں اور سکینہ باغ میں ٹہل رہے تھے۔ پگڈنڈی میں ایک سپرہ سا جا رہا تھا۔ سکینہ نے شام کا کھیل دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابھی سپیرے نے بین ہی بجانا شروع کی تھی کہ رفیق بھاگتا ہوا موقع پر پہنچ گیا اور بیچارے سپیرے کو مار مار کر بھگا دیا۔ میں اپنی بے وقوفی پر شرمسار ہو گیا، لیکن سکینہ نے بہت برا مانا اور کہا، رفیق تمہاری یہ حرکت بہت ہی قابل نفرت ہے۔ تمہیں میری تفریح میں رکاوٹ ڈالنے کا کیا حق ہے؟ چاہے تم ان باتوں کو پسند نہ کرو، مجھے تو کھیل تماشے بہت بھاتے ہیں۔ اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے پیاری، یہ لوگ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ حسینوں کا حسن چرا لیتے ہیں، نوجوان کو بوڑھا کر دیتے ہیں، بہاروں کا خون چوس لیتے ہیں اور عاشقوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ تم کیا جانو ان کا جادو، بڑا سخت ہوتا ہے، رفیق نے کہا۔ وہ یہ کہتے ہوئے ہم دونوں کو ٹکی باندھے دیکھتا جاتا تھا۔ یکایک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا دل خود بخود اس پر مائل ہو رہا ہے۔ سکینہ کو بھی اپنی حرکت پر پشیمانی ہونے لگی۔ وہ بے اختیار اس سے بغلگیر ہو گئی۔ رفیق نے اسے نہایت محبت سے گلے لگایا، پھر وہ ہم دونوں کو اندر لے گیا اور بڑی نرمی سے دیر تک نصیحتیں کرتا رہا۔ شام کے قریب جب میں گھر واپس آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا گویا کسی نشے کا خمار اتر رہا ہے۔ میرا بدن چور ہو رہا تھا۔ میں بستر میں پڑا اپنی حالت پر غور کرنے لگا کہ کس طرح سکینہ رفیق کی بے سختی پر مشتعل ہوئی اور بیزار ہوا، مگر اس کی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے ہمارے دل موم کی طرح پگھل گئے۔ شاید وہ جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کوئی شیطانی قوت ہے۔ اس واقعے کے بعد مجھے رفیق سے نفرت سی ہو گئی، لیکن جب اس کے سامنے جاتا دفعتاً میرے سینے میں اس کی محبت کا سمندر موجزن ہو جاتا اور میں ایک پالتو کتے کی طرح اس کی ادنیٰ اشاروں پر چلنے لگتا۔ ایک دن الگ صبح اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ ایک شخص سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، جس سے اس کا چہرہ پوری طرح دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ آتے ہی کہنے لگا، حضور، مجھے ایک عرض کرنا ہے کہ یہ جگہ پر میری بات سنیے۔ یہ فقرہ کچھ اس انداز سے کہا گیا کہ میں اس کی درخواست کو روک نہ سکا۔ اسے ہاتھ لیے بانسوں کے درخت تک چلا گیا۔ اب اس شخص نے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی سپیرا تھا جس کی اس دن رفیق نے ڈانٹ ڈپٹ کی تھی۔ سپیرا بولا، حضور، میں اس دن والد صاحب کے متعلق چند ضروری معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہ کریں گے۔
میں ان کے متعلق صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایران کے جلاوط امیر زادے ہیں اور میرے چچا کی لڑکی ان سے بیاہ ہی گئی ہے۔ میں نے کہا، یہ تو میں لوگوں سے سن چکا ہوں، لیکن کیا کوئی غیر فطری قوت بھی آپ نے ملاحظہ کی؟ ہاں، ان کی آنکھوں میں کوئی کشش ضرور ہے۔ وہ آنکھیں جھپکتے بھی ہیں یا نہیں؟ سپیرے نے پوچھا۔ اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں نے اس طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ مگر تمہیں ان پر کیا شبہ ہے؟ کیا تم انہیں جادوگر سمجھتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اچھا، آج آپ ان کی آنکھوں کا معائنہ کریں اور شام کو پھر میں حاضر ہوں گا۔ یہ کہہ کر سپیرا چلا گیا۔ 10 بجے کا وقت تھا۔ باؤ خنگ کے تھپیڑے آفت برپا کر رہے تھے۔ میں تیز رفتاری سے چلتا ہوا سکینہ کے مکان میں داخل ہوا۔ اتفاقاً کسی ملازم وغیرہ نے مجھے آتے نہ دیکھا۔ میں دبے پاؤں رفیق کے کمرے میں جا کر پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ رفیق اس وقت ایک صوفے پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ سکینہ کھلی ہوئی کھڑکی کے قریب ایک چوکی پر بیٹھی سلائیوں سے کچھ بن رہی تھی۔ اس نے بالکل سادہ سا سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے خوبصورت دراز گیسوں کو گستاخ جھونکے اس کے حسین چہرے پر بکھر رہے تھے۔ رفیق بظاہر سگار نوشی میں مشغول تھا، مگر اس کی آنکھیں سکینہ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ میں دیر تک اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتا رہا اور یہ معلوم کر کے کہ در حقیقت رفیق آنکھ ہی نہیں جھپکتا، مجھ پر خوف سا طاری ہو گیا۔ پھر میں نے سکینہ کو غور سے دیکھا تو وہ غنودگی کی حالت میں بیٹھی تھی۔ گو اس کے ہاتھوں میں سلائیاں تھیں، لیکن اس کی انگلیوں میں حرکت مفقود تھی۔ میں بدحواس ہو کر چپکے سے باہر نکل آیا۔ شام کے قریب سپیرا مجھے پھر ملنے آیا اور کہنے لگا، حضور بتائیے، کچھ پتہ چلا؟ ہاں، آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ آنکھ نہیں جھپکتا۔ اب کیا کیا جائے؟ میں نے جواب دیا، حضور میں کوئی اسم پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی مضبوط سے دروازے کا کمرہ ان کے مکان میں مل جائے تو آپ کو اپنی فقیری کے کمالات دکھاؤں۔ صرف جگہ کی ضرورت ہے، خواہ باہر علیحدہ میں کوٹھڑی ہو، لیکن اس قدر نزدیک ہو کہ میری آواز اس کے کانوں تک پہنچ سکے۔ کسی نوکر کے گھر میں تو ایسی جگہ آسانی سے مل سکتی ہے، میں بولا، لیکن وہاں تو ملازموں کے خلل انداز ہونے کا اندیشہ ہے۔ سپیرا نے کہا، فکر نہ کرو، کل شام کو انکھور میں میلہ ہے اور تمام ملازم وہاں جانے والے ہیں، میں بولا۔ سپیرا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دوسری شام کو آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہوا۔ صبح سویرے میں سکینہ کے گھر گیا۔ وہ گھر لوگ ابھی بستروں میں آرام کر رہے تھے۔ میں نوکروں کے گھر دیکھتا بھالتا رہا۔ ان میں ایک کوٹری سپیرے کی ہدایت کے مطابق بہت موزوں تھی۔ اس میں کوئی کھڑکی یا روشن دان وغیرہ نہ تھا۔ وہ دروازہ بہت مضبوط تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر واپس چلا آیا۔ رات کو بانس کے جنگل میں سپیرا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں سکینہ کے مکان کی طرف ہو لیے۔ قمری مہینے کی 27ویں رات تھی۔ تاریکی کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ سردی کی شدت سے یہ خطہ بے کیف تھا، مگر میری پیشانی خوف سے عرق آلودہ ہو رہی تھی۔ اگرچہ میں نے چلتے وقت احتیاطاً پستول بھر کر جیب میں رکھ لیا، پھر بھی میری ٹانگیں دہشت سے لڑکھڑا رہی تھیں، لیکن میں گرتا پڑتا وہاں تک پہنچ گیا۔ یہاں مکمل سکوت تھا۔ رات کے سناٹے میں وہ مکان نہایت ڈراؤنا اور ہیبت ناک معلوم ہوتا تھا۔ گرد و نواح میں بھی ہر طرف خاموشی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ البتہ کسی وقت دور کے کسی گاؤں میں کتوں کے بھونکنے کی مدھم سی آواز سنائی دیتی تھی۔ ہم دونوں کوٹھڑی میں داخل ہوئے۔ سپیرے نے اندر سے کنڈی لگا لی، پھر اپنے بکسے سے ایک مٹی کا دیا نکال کر جلایا اور کوٹھڑی کے عین مرکز میں زمین کو کچی مٹی سے لیپ کر اس کے گرد دائرہ کھینچا اور ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ میں چپ چاپ اس کی حرکات دیکھتا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک خوشبودار مسالہ سا لگا دیا اور ایک عجیب قسم کے ساز پر خاص زبان میں کچھ گانا شروع کیا اور 15-20 منٹ تک یہی راگ الاپتا رہا۔ یکایک دروازے پر زور سے دھکا لگا اور ساتھ ہی رفیق کی نہایت کرخت آواز سنائی دی، یہاں کون مردود طوفان بدتمیزی مچا رہا ہے، جلدی دروازہ کھولو۔ میں کانپ اٹھا، مگر سپیرے نے کچھ پرواہ نہ کی۔
وہ اپنے کام میں مشغول رہا۔ دروازے پر زور زور سے دھکے پڑ رہے تھے اور رفیق گلا پھاڑ پھاڑ کر گالیاں دے رہا تھا۔ وہ غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ جب اسے دروازے کو توڑنے میں مایوسی ہوئی تو تنگ آ کر کہنے لگا، اگر تم دروازہ نہ کھولو گے تو میں کوٹھڑی کو آگ لگا دوں گا اور تم جل بھن کر خاک ہو جاؤ گے۔ سپیرے پر اس دھمکی کا بھی کوئی اثر نہ ہوا، البتہ اس نے ساز رکھ دیا اور بین اٹھا کر بجانا شروع کی۔ رفیق کو جب یقین ہو گیا کہ سختی سے کام نہ چلے گا تو گڑ گڑا کر کہنے لگا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ مگر سپیرا ٹس سے مس نہ ہوا۔ رفیق ہماری ہٹ دھرمی سے مایوس ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ معلوم ہوتا تھا کہ باہر گھوڑ دوڑ ہو رہی ہے۔ چند منٹ ایسا کرنے کے بعد وہ پھر دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ظالم، میری بربادی سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے نہایت دردناک آواز میں گریہ زاری کرنے لگا۔ سپیرا زور شور سے بین بجا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ رفیق کی آواز بند ہو گئی۔ یکایک میں نے دیکھا کہ سپیرے کی پشت کے جانب کونے میں سے نالی کے ذریعے ایک بے حد موٹا سانپ، پھندار سانپ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی، لیکن میں نے دل کڑا کر کے اس پر پستول داغ دیا۔ سپیرے کے اوسان خطا ہو گئے، بین اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پھٹے پھٹے دیدوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ہاتھ سے سانپ کی طرف اشارہ کیا۔ جب سپیرے نے ادھر دیکھا تو اسے اژدہا دم توڑتا ہوا دکھائی دیا۔ سپیرا سر پیٹ کر بولا، آپ نے ظلم کیا۔ تو کیا یہ تمہارا پالتو سانپ تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو رفیق صاحب تھے، ان کا برا حشر ہوا، انہوں نے کہا۔ ہائے رفیق، یہ کس طرح؟ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ سپیرا بولا، سانپ جب 100 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اسے اپنی حیت تبدیل کرنے پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔ میں اس عجیب و غریب انکشاف پر ہکا بکا سانپ کی طرف دیکھنے لگا اور بعد ازاں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا۔ اس نے یکدم اپنی بے نور آنکھ کھول کر مجھے دیکھا اور اپنا زخمی سر اٹھا کر مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن کمزوری سے آگے نہ بڑھ سکا اور وہیں گر کر ڈھیر ہو گیا۔ خون کی باریک سی دھار جو ابھی تک اس کے سر سے نکل رہی تھی میرے ہاتھ پر آ پڑی۔ میرے دوسرے دن رفیق کی گمشدگی کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ دادا نے اس کو بہت تلاش کیا مگر بے سود۔ آخرکار سکینہ کو اپنے گھر لے آئے اور اس کا مکان مقفل کر دیا گیا۔ وہ رفیق کے راز سے بالکل بے خبر تھی، کیونکہ رفیق کی آنکھوں کے جادو کی وجہ سے راتوں کو اکثر وہ بے ہوش سوئی رہتی تھی۔ اس واقعے کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ رات کے وقت سکینہ کے مکان میں خدا جانے کس طرح آگ لگ گئی۔ شعلے آسمان کی خبر لینے لگے۔ ہر چند آگ بجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ تمام مکان، ماں باغ اور ہار سنگھار کے جنگل کے جل کر بھسم ہو گیا۔ سکینہ کو اپنی بربادی کا بہت صدمہ تھا اور اسی غم میں اس کی صحت خراب ہوتی گئی۔ جب انکھوڑ کے حکیموں سے فائدہ نہ ہوا تو مجھے جموں کسی قابل ڈاکٹر کو لانے کے لیے جانا پڑا۔ قمری مہینے کی 27ویں رات تھی۔ آج رفیق کے انجام کو پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ میں جموں میں دادا کے ایک دوست کے مکان پر سویا۔ صبح مجھے ڈاکٹر کو ساتھ لے جانا تھا۔ یکایک میرے ہاتھ میں ایک قسم کی خوشبو آنے لگی جس سے میرا جی متلایا۔ میں نے اپنی طبیعت کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر لا حاصل۔ فوراً ہی بڑے زور سے استغراض ہوا۔ میں چرپائی کی پٹی پر جھکا کہہ کر رہا تھا۔ میرا ہاتھ ذرا نیچے ہوا تو مجھے سخت ٹیس محسوس ہوئی۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے دیکھا تو ہاتھ پر خون بہہ رہا تھا۔ آخر میرا بازو شدت درد سے ٹوٹنے لگا۔ میں بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اچانک میری نظر کمرے کے فرش پر پڑی تو وہاں سانپ رینگ رہا تھا۔ میں تھر تھرا گیا۔ ایک دردناک چیخ منہ سے نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ 2-3 دن تک میرا علاج ہوتا رہا۔ جب کچھ آرام ہوا تو میں ڈاکٹر کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ دادا نے دیر کی وجہ پوچھی تو میں نے کسی بہانے سے ٹال دیا۔ 1 ماہ بعد جب پھر قمری مہینے کی 27ویں رات آئی تو میرے ہاتھ سے خوشبو آنے لگی، جس میں مدہوش ہو گیا۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ مجھے پھر سانپ نے ڈس لیا ہے۔ دادا نے جب یہ سنا تو 2 مہینے سے متواتر مجھ پر یہ حادثہ گزر رہا ہے تو وہ بہت متفکر ہوئے۔ کئی ڈاکٹروں اور سپیروں سے میرا علاج کرایا گیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اب ہر مہینے کی 27ویں رات کو بدستور مجھے سانپ نے کاٹنا شروع کیا۔ سکینہ کو ایک تو اپنا گھر تباہ ہونے کا قلق تھا، دوسرے میری انوکھی بیماری کا رنج۔
روز بروز اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ آخر کار 6 ماہ کے اندر اندر بیچاری نامراد اداس دنیا سے اٹھ گئی۔ میری بیماری اور سکینہ کی بے وقت موت نے دادا کی کمر توڑ دی اور وہ اسی غم میں 2 مہینے کے بعد چل بسے۔ اب اتنے بڑے گھر میں صرف میں تھا، میری والدہ۔ گویا میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، مگر والدہ کا خیال کرتے ہوئے میں نے زمینداری کا کام سنبھال لیا۔ 1 سال تو فصل بہت اچھی رہی، لیکن دوسرے سال کھیت میں ایک خاص قسم کی ٹڈی پڑ گئی۔ میں نے فصل کو دیمک کی طرح چاٹ لیا۔ مجھے اس سال بڑا نقصان ہوا اور بڑی تگدو سے اس بلا کو کھیتوں سے دور کیا گیا۔ دوسرے سال جب فصل پک کر تیار ہوئی تو پھر اسی مصیبت کا سامنا ہوا۔ اس سال مجھے اتنا نقصان ہوا کہ میری زمینداری کا کاروبار بگڑ گیا اور میں مقروض ہو گیا۔ اب ہر سال کھیتوں پر ایسی ہی آفتیں نازل ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ میری حالت یہ ہو گئی کہ میں دیوالیے کی درخواست پر مجبور ہو گیا اور والدہ کو ساتھ لے کر جموں چلا آیا، جہاں میں اسکول ماسٹری کرنے لگا۔ لیکن میری اس عجیب و غریب بیماری کا حال سن کر لوگ ہچکچانے لگے۔ کوئی میرے ساتھ چھوٹا اور بات کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ آخر کار سب بچوں کے والدین نے مل کر درخواست کی کہ ایسا خوفناک شخص استاد ہونے کے قابل نہیں۔ چنانچہ مجھے ملازمت چھوٹ گئی۔ میں محنت و مشقت کر کے اپنا اور اپنی والدہ کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ 2 سال میری والدہ بھی وفات پا گئیں اور میں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ خوش قسمتی سے آپ کے ہاں ملازمت مل گئی۔ اب ہر قمری مہینے کی آخری راتوں کو بظاہر رخصت پر چلا جاتا ہوں، لیکن در حقیقت کہیں جاتا نہیں، بلکہ کمرے کو باہر سے مقفل کر کے کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہو جاتا ہوں اور 3-4 دن تک، یعنی جب تک میری حالت درست نہیں ہوتی، کمرے میں پڑا رہتا ہوں۔